محترم سامعین کرام، اسٹیج پر معزز علماء کرام، بزرگان دین، دانشوران قوم و ملت اور ہماری سماج کی بہو بیٹیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کا تعلق، ان کا اشارہ تعلیم، علماء کرام، اولیاء اللہ، قوم کی بلندی اور قوم کی ذلت کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے علماء کرام کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا عہدہ، ان کا اسٹیٹس، ان کی کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں کس انداز میں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور آج ہمارے قوم کے علماء کرام سے، حفاظ کرام سے، اللہ کے ولی سے، پیران پیر سے ہمارا کیا عقیدت ہے، ہم اس چیز کو سب سے پہلے پیش کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، سچ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو انبیاء کرام قوم تک پہنچاتے تھے، لیکن جب سلسلہ نبیوں کا ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ کے احکامات کو، قرآن کی تفسیر کو، احادیث رسول کی مطلب کو، شریعت کو قوم تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے ان علماء کرام کے کندھوں پر آ گئی۔ گویا کہ جو کام نبیوں کا تھا، جو ذمہ داری ان کی تھی، ان کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری وراثت میں حضرات علماء کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے دی۔ اگر ہماری قوم کے بیچ، ہمارے گاؤں سماج میں، ہمارے علاقے میں اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوں تو ہم اپنی شریعت کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کا مقام، صحابہ کرام کا مقام، اکابرین، اللہ کے ولی کو، پیران پیر کو اور اس قوم کے بڑے طبقے کا مقام کیا ہوتا ہے ہم نہیں جان پاتے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ Who is last prophet? What is the status and what was the duty of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? This time we are not able to recognize
the personality of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ہم نہیں پہچان پاتے کہ اللہ کے نبی نے کیا قربانی دی، صحابہ کرام نے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو ہم یہ چیز کبھی بھی نہیں جان پاتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر گرو کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اس دھرتی پر علماء کرام کا، خصوصاً بھارت کی دھرتی پر ہمارے علماء کرام کا موجود ہونا ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں اللہ کا 100 مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ بہت بڑے بڑے اکابرین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیران پیر کو، اولیاء اللہ کو، علماء کرام کو پیدا کیا، اور ہم ان کا نام آج گرو سے لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر ایسے تھے۔ بلکہ میں تو دو ٹوک لفظوں میں ابھی 2-4 روز پہلے سے میں نے کہنا شروع بھی کیا ہے، اگر ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ہمارے علماء نہ ہوتے تو آج شریعت ہمارے بیچ میں نہ ہوتی، ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ہمارے مسجد کی مینارے نہیں ہوتے، ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی، اگر بھارت کی دھرتی پر علماء کرام کا وجود نہ ہوتا۔ سچ تو یہ ہے، ہم اس دھرتی پر، ہم بھارت کی دھرتی پر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کی ذات کو بھی نہیں پہچان پاتے کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا معبود حقیقی کون ہے۔ بلکہ جیسے اس بھارت میں اور بھی قوم ہے، جین ہے، سکھ ہے، بودھ ہے، سناتن دھرم ہے، جیسے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، they are going to the very very wrong way and right now they worship different kind of God، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر آج ہم بھی اگر علماء نہ ہوتے تو الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے۔ ہم اپنے نبی کو نہیں پہچان پاتے، ہم اپنے صحابہ کرام کو نہیں جان پاتے کہ خلفائے راشدین کون ہے، اماں عائشہ کون ہے، اماں خدیجہ کون ہے، حضرت عمر فاروق کون تھے، حضرت ابو بکر صدیق کون تھے، حضرت عثمان کون تھے، اور حضرت علی کون تھے۔ ہم نہیں جان پاتے کہ حسن حسین کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ بی بی سمیہ کون تھی، ہم نہیں جان پاتے کہ حضرت زبیر کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا درد کیا تھا، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ احد کے اندر سید الشہداء الحمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، تب جا کر اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو اس بھارت کے اندر آپ کی اور ہماری تاریخ کیا ہے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو سماج کے اندر پڑوسیوں کا حق حقوق کیا ہے ہم وہ بھی نہیں جان پاتے، بیٹیوں کا مقام کیا ہے ہم وہ بھی نہیں جان پاتے، ماں کا رتبہ کیا ہے ہم وہ بھی نہیں سمجھ پاتے، باپ جنت کا دروازہ ہے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوتے، اگر قرآن کریم کی تعلیم ہمارے بیچ میں علماء نہ رکھتے تو سچ یہ کہوں کہ ہم لوگ ان پڑھ گوار انسان ہوتے مگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ Therefore we should to be a proud، we should to proud، ہمیں گرو ہونا چاہیے because the lot of علماء کرام، the number of علماء کرام are found in entire India۔
ہمارے بھارت کے اندر علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے الحمدللہ، اور جن کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑے بڑے ترم خواہ ڈرتے ہیں، پیر کانپتا ہے ان کا، ایک رعب ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے اکابرین کو، علماء کرام کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے مساجد کو، ان کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ گزرا ہمارے اور آپ کے بیچ میں، بلکہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک تاریخ گئی ہے، کل کی تاریخ میں 26 جنوری۔ اس 26 جنوری کو ہم لوگ یوم جمہوریہ بولتے ہیں۔ کیوں 26 جنوری میں ہم لوگ جھنڈا پھہراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ 26 جنوری ہم کو کیسے ملا؟ میرے بھائیو، ایسے نہیں ملا۔ یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی قربانی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، تب جا کر 26 جنوری ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ 26 جنوری کا مطلب، جب یہ دیش آزاد ہوا تھا، اس وقت 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا، لیکن اب یہ دیش چلے گا کس قانون کے تحت؟ حکومت کس کی ہوگی؟ تو ایک قانون کی ضرورت تھی۔ 15 اگست 1947 کو دیش تو آزاد ہو گیا، لیکن اب اس دیش کو چلائیں گے کیسے؟ سسٹم کیا ہوگا؟ قانون کیا ہوں گے؟ تو پھر 3 سال کی مدت میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ٹیم کو کے ذریعے سے ایک قانون، ایک سمویدھان تیار کیا گیا، اور اسی سمویدھان اور قانون کو 26 نومبر 1949 کو 1949 کو یہ جو قانون بنا تھا اس کو ایکسپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا۔ 26 جنوری کے دن وہ قانون 1950 26 جنوری کو وہ قانون پورے بھارت کے اندر نافذ کیا گیا۔ تو جس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ ہوا وہ دن 26 جنوری کا تھا، اور اسی 26 جنوری کو ہم لوگ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں، یعنی اس دن ہمارے دیش میں قانون لاگو ہوا تھا۔ آزادی کی وجہ سے قانون بنا، اور آزادی آئی کہاں سے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش میں علماء کرام غلط جگہ سے جوڑتے ہیں، جن کی ٹوپی داڑھی دیکھ کر ٹیررزم یاد آ جاتی ہے، ان لوگوں کو دہشت گرد گھوشت کرتے ہیں یہ لوگ۔ بتائیے ان لوگوں کو کہ آزادی تمہیں کہاں سے ملی؟ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آزادی ملی ہے۔ کوئی مائے کا لال کھڑا نہیں تھا انگریز کے سامنے۔ انگریز کے سامنے کون کھڑے تھے؟ علماء کرام کھڑے تھے۔ انگریز سے مقابلے کے لیے تلوار لے کر میدان میں کون کودا تھا؟ علماء کرام کودے تھے۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں علماء کرام کی یہ گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ خیبر کی پہاڑیوں سے پوچھئے، دلی کی جامع مسجد سے پوچھئے کہ علماء کرام کون تھے، علماء کرام کا کیا مقام تھا۔ آج مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ کون سا مدرسہ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی؟ کون سا مدرسہ جہاں پر علماء کرام بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آسام میں 300 سے زیادہ مدارس بند کر دیے گئے کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بند کرو، نہیں،
تو ان مدرسوں کے اندر شریمد بھگوت گیتا کو بھی پڑھانا ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے پڑھاؤ، آپ شریمد بھگوت گیتا بھی پڑھاؤ، لیکن شریمد بھگوت گیتا کے اس منتر پر عمل کرنا ہوگا جس کے اندر کہا گیا اہنسا ستیم کرودستیاگ شانتیرپیشنم دیا بھولیشولو لوپتوم ہیر چاپلام۔ غصے پر عمل نہیں ہوگا، ظلم و ستم پر عمل نہیں ہوگا، محبت کے ذریعے سے یہ دنیا اور دیش کے اندر انسان رکیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ شریمد بھگوت گیتا کے اس منتر کو بھی پڑھایا جائے گا جس کے اندر کہا گیا پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کوڈلا کاریہ چترتر دیک چندر کا پنچم وندو سنیکتا، کہ لوگوں ساستانگ کرو۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے قرآن کے آرڈر پر، تو آپ کو بھی شریمد بھگوت گیتا کے اس منتر کو پڑھانا ہوگا۔ اس منتر کے اندر نماز کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ ماں سماعت کی ماں بہنوں پردے میں آ جاؤ، ادھے پشیست مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو۔ کسی بھی غیر محرم لڑکے سے بات مت کرو، کسی بھی غیر محرم شخص سے بات مت کرو، کسی بھی مرد سے ناجائز تعلقات مت بناؤ، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو، پردے کے اندر رہو، قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، اما عائشہ کی زندگی کے مطابق، فاطمہ زہرا کے مطابق زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ قرآن میں کہا گیا تو تمہارے شریمد بھگوت گیتا میں یہ بات کہی گئی ادھے پشیست مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو، کہ مائیں اپنی گھونگٹ نیچی کر لیجئے، سماج کی بہنیں اپنے ایسے لباس میں آپ مارکیٹ جائیے جس سے آپ کے بدن کا کوئی عزم دوسروں کو نہ دکھے۔ یہ حکم لاگو کرو، قرآن کے احکام پر ہم عمل کرتے۔ اگر آسام کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں کے مسلمان قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تم وعدہ کرو کہ اگر تم شریمد بھگوت گیتا مدرسے میں پڑھواؤ گے تو تم خود بھی شریمد بھگوت گیتا کے احکام پر عمل کرو گے، نہیں تو صرف ٹوپی سے عداوت کی بنیاد پر، داڑھی سے تکلیف کی بنیاد پر اگر تم مدارس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یاد رکھو اس دھرتی پر سب سے زیادہ بے خوف قوم علماء کرام کی جماعت ہے، سب سے زیادہ بہادر قوم ہندوستان کی دھرتی پر علماء کرام کی جماعت ہے۔ اگر وہ کسی سے ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ کسی نیتا سے، کسی چیلا سے وہ نہیں ڈرتے۔ اگر وہ اس دھرتی پر کسی سے ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے صرف ڈرتے ہیں۔ ان کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے اور ان کے سینوں کے اندر احادیث رسول کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان کے سینے کے اندر رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر کسی سے بھی مقابلہ کرنا پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو آسام حکومت کے لوگوں، اتر پردیش کے اندر ہمارے مدارس کو بند کرنے والوں، ہمارے علماء کرام کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگانے والوں، ایک بات یاد رکھنا، جب 1857 میں انگریز سے جنگ کی بات کی ضرورت پڑی تھی، جنگ کی ضرورت پڑی تھی، کون میدان میں تھا؟ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہاں سے پڑھا تھا؟ مدرسے سے پڑھا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسوی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ اور مولانا حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ
کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے۔ مولانا جوہر کانپوری کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے۔ میرے بھائیوں، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ اگر یہ علماء کرام مدرسے کے پڑھ کر نکلے تھے، ظالم انگریز کے دانت کھٹے کر سکتے تھے۔ کون تھے یہ؟ سامنے توپ کے دہانے پر کھڑے ہونے والے یہ علماء کرام کی تعداد تھی جو انگریز کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ آج بھی اگر اس دیش کو ضرورت پڑی ہے خون کی، تو سب سے پہلے اگر خون دینے کے لیے کوئی تیار ہوگا تو وہ قوم جماعت کون سی ہوگی؟ وہ جماعت علماء کرام کی جماعت ہوگی، کوئی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اتنا کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر علماء کرام کا، ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ کیوں؟ ہمیں وہ قرآن پڑھ کر بتاتے ہیں، ورنہ آج ہم 3-4 خدا کی عبادت کرتے، ہم رسول اللہ کو نہیں پہچانتے کہ why the last prophet come to the earth to teach the people on what is wrong and what is right۔ ویدوں میں کہا گیا محمد الرسول اللہ کے بارے میں، نراشن سم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میری بھی رتھم ن درگا دوسوا سدانو وشو سمانو۔ پوری دنیا کے لوگ سلام کریں گے، ان کو سلام پیش کریں گے، درود پیش کریں گے۔ ہے کوئی مائے کا لال جن کے نام پر جن کو درود بھیجا جاتا ہو؟ نہیں بھیجا جاتا، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ جب ان کا نام آ جائے درود پڑھنا لازمی اور ضروری ہو جاتا۔ بتاؤ کوئی مائے کا لال، بڑا بڑا ترم خاں آیا اس دھرتی پر، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے پہلوان اس دھرتی پر آئے۔ رستم آیا، نوشیرواں آئے، چنگیز آیا، ہلاکو خان آیا، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن کسی کا نام لیا جاتا ہے؟ نہیں لیا جاتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم لیتے ہیں۔ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک الگ طرح کی خوشی پیدا ہوتی۔ یہ کس نے بتایا؟ کون بتائے؟ محمد رسول اللہ کی فضیلت کون بتائے گا؟ علماء کرام بتائیں گے۔ اگر علماء نہ ہو، اگر یہ چھپانے پہ آ جائیں، قرآن کی، شریعت کی باتیں چھپانے پہ آ جائیں، تو پھر ہمیں سچائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا گیا تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کر تڑپایا گیا تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت عمار بن یاسر کی آنکھیں نکال دی گئی تھی؟ ہمیں حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت بشیر ابن جندل کو مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ گھسیٹ کر لے جایا گیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کون قرآن کریم کی تفسیر کرے گا؟ میرے بھائیوں، علماء کرام کی زیارت کیجئے، ثواب حاصل کیجئے، اولیاء اللہ سے عقیدت سے ملیے، پیران پیر کے سامنے جا کر بیٹھیے، دعائیں لیجئے، زندگی کی رکاوٹیں ان سے مشورہ کیجئے، کوئی بھی معاملہ ہو وشاورہم فی الامر، تو مشورہ کیجئے اور آگے سرپرست قیادت علماء کرام کے ہاتھوں سونپیے۔ ڈیفینیٹلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یو ول سکسیز ان ایوری میٹر، ناکام نہیں ہو سکتے آپ۔ ایک لڑکا ہم سے فون کر کے پوچھا رشی کیش سے آج، مولانا واٹ از سملر
سملرٹی بٹوین قرآن اینڈ وید. ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور وید میں کیا سمانتا ہے، کیا یکسانیت ہے. دیکھیے وہ ایک پی ایچ ڈی کا مطلب ڈاکٹر آف فلسفی کی پڑھائی کر رہا، اس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کے اوپر مضمون لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں ڈیپ میں جا کر. تو اس کو دیا اس کے ٹیچر نے کہ اس ٹاپک کے اوپر لکھ کر لاؤ. اس نے لکھا پورے رشیکیش کے جو وہ یونیورسٹی ہے اس میں اندر تنہا یہی ایک لڑکا ہے جو مسلم ہے، ایک ہی لڑکا ہے، باقی سب اس میں سناتن دھرمی ہیں، دوسرے ڈیفرنٹ الگ الگ مذہب کے لڑکے. بہت مشکل سے اس کا ایڈمیشن ہوا. تو وہاں جو پروفیسر لوگ ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، تو اس کو تھوڑا الگ نظریے سے بھی دیکھتے. تو اس کو ٹاپک دیا کہ واٹ از، تم اسلام مسلم ہو، یو آر اے مسلم اینڈ یو نو لاٹ آف اباؤٹ یور اسلام، بہت کچھ جانتے ہو گے تم اسلام کے بارے میں، لکھ کر کے لاؤ کہ واٹ از ریلیشن، واٹ از کنیکشن بٹوین قرآن اینڈ وید، کیا رشتہ داری ہے دونوں میں، کیا یکسانیت ہے، لکھ کر کے لاؤ. اس نے لکھ کر کے لا کہ ایک ایسی گرنتھ ہے کہ جس کے اوپر قرآن کے ذریعے روشنی ڈالی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایشوریہ گرنتھ ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنے میں قرآن کی ضرورت پڑی. تو وہ پروفیسر صاحب دیکھ کر کے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہمارے وید کو پہچاننے میں ہمیں قرآن کی ضرورت پڑی، ہمیں نہیں چاہیے یہ قرآن. کیوں یہ قرآن؟ اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ اس قرآن کریم کے اندر نماز کی بات کہی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر اذان کی بات کہی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر نماز کے اوقات کے بارے میں باتیں کہی گئی ہے، علماء کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر سود سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر اور بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے we don't accept the definition according to the قرآن، ہم تمہارے قرآن کریم کے مطابق ہم اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے. تو اب بتائیے، اس بچے کو ضرورت پڑی، he called me، مجھے اس نے کال کیا، مجھ سے اس نے پوچھا، تو اس نے مجھے بھیج کے دیا جو ہم نے پڑھا ہے. اس کے اندر اتنے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اتنے بڑے پروفیسر ہو کے ان کے اندر اتنی کڑھن، یعنی اتنی عداوت بھری ہوگی قرآن کے تعلق سے، اذان کے تعلق سے. تب جا کر ایک بات سمجھ میں آئی کہ مدھیہ پردیش کے اندر وہ جو مسجد کے مینارے توڑے گئے، ابھی 5 مسجد کے میناروں سے جھنڈا اتار کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے جو مسجد کے مینارے توڑے گئے، وہ غیر قانونی بھی تھا لیکن غیر انسانی بھی تھا، انسانیت ہیومنٹی کے خلاف بھی تھا. وہ چیز کہاں سے آئی؟ وہ چیز پیدا کی گئی ان کے دلوں کے اندر. ورنہ اذان دینا، ان سے جب پوچھا گیا کہ تم یہ مینارے کیوں توڑ رہے ہو، انہوں نے کہا کہ یہاں سے مسلمانوں کی نماز کے لیے اذان کی آواز بلند ہوتی، اسی لیے ہم ان میناروں کو توڑ دیں گے تو یہاں پر لاؤڈ اسپیکر یہ لوگ باندھ نہیں پائیں گے، اذان کیسے دیں گے، آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچے گی. میرے ہندو بھائیوں، میں ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہم اس قوم کے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جن پر صرف ہماری جاگیرداری نہیں ہے، بلکہ آپ پیار سے دیکھو، آپ محبت سے دیکھو، اس نبی کا تذکرہ آپ کے گرنتھوں کے اندر کیا گیا ہے.
اور آپ کے اس نبی کے ذریعے سے اذان کا تذکرہ کیا گیا، بھلے ہی عربی زبان میں نہ کیا گیا ہو، زبان سنسکرت ہے، کتاب آپ کی ہے، لکھنے والے رشی منی بھی آپ کے ہیں، آپ کے گرنتھوں کے اندر سب چیز آپ کی ہے، لیکن اس کے اندر پیغام ہمارا ہے، اور میسج ہمارے مطلب میرے بھی اور آپ کے بھی انتم مہرشی محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھا گیا۔ آپ کو دشمنی ہے اذان سے، تو اذان مسجد کے مینارے توڑ کر دشمنی نہ نکالا جائے، بلکہ بھوشیہ پران کو اٹھا کر دیکھا جائے، جس کے اندر کہا گیا اچلاپی، اونچی آواز میں بلانے والے، اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیا متامم مسلنے وسنسکارا کوشری بھوشیتی تسمان مسلونتو ہی جاتو دھرم دوشکا۔ اچلاپی، اونچی آواز میں بلانے والے، بتاؤ دنیا کے اندر 10.5 ارب انسان موجود ہیں، ان 10 ارب انسانوں کے بیچ میں اونچی آواز میں بھکتی کے لیے کیا چرچ میں بلایا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا کلیسا میں بلایا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا کسی مندر میں بلائے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر اونچی آواز دے کر اگر ایشور کی عبادت بھکتی کے لیے کہیں پہ بلایا جاتا ہے تو وہ صرف مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، اور اسی اذان کو سنسکرت زبان میں کہا اچلاپی، اونچی آواز میں لاپ کرنا، اونچی آواز میں بلانا۔ اور کیا بولتے ہیں ہم لوگ اذان میں؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں ہمارے 5 مسجد کے مینارے کے توڑنے والوں، اگر آپ کو مسجد پر لاؤڈ اسپیکر پر لگے دیکھنے سے آواز، مسجد کے مینارے پر لاؤڈ اسپیکر سے آپ کو تکلیف ہے، اذان کی آواز سے اگر آپ کو تکلیف ہے، تو آپ کو اذان سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کے گرنتھ کے اندر جو ہمارے اذان کی بات کہی گئی ہے، آپ پہلے اس گرنتھ کو اٹھا کر، اس پنے کو، اس ورق کو اکھاڑ کر پھینک دو، اور کہو کہ اس کے اندر محمد کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اچلاپی اذان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم اس کو اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ اگر آپ سچے واقعتاً، اگر آپ کو نفرت ہونی چاہیے تو اپنے اس گرنتھ سے ہونی چاہیے، لیکن آپ ایسا کرو گے نہیں۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پرماتما پوچھے گا کہ تم نے یہ پاپ کیوں کیا، تم نے بھوشیہ پران کے منتر کو کیوں اکھاڑ کر پھینکا؟ کیوں؟ اچلاپی، محمد کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ محمد صرف داڑھی ٹوپی والوں کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ محمد تمہارا بھی ہوگا، وہ نبی تمہارا بھی ہوگا۔ تم ان کے قدموں پہ جا کر گر کے تو دیکھتے، تم ان کے دربار پہ جا کر پہنچ کر تم معافی کا اعلان تو کرتے۔ اور تم سے بڑے بڑے ترم خان کو اس نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، کس نے کیا تھا؟ اس وقت وحشی نے کیا تھا۔ وہ وحشی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا، ان کے ناک کو کاٹا تھا، ان کے سینے کو چاک کر کے اتریوں کو، کلیجے کو نکالا تھا، ان کے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروے کاٹے تھے، اور ان کے پوری باڈی کو ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا تھا، پہچاننے کے لائق نہیں رہنے دیا گیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر تڑپنے لگے تھے، رونے لگے تھے۔ جنگ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کس ظالم نے یہ حالت کی میرے چچا کی؟ بتاؤ۔ کہا گیا کہ وحشی نے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
اتنی طاقت تھی آپ کے اندر، اگر کسی کو ایک گھونسا مار دیتے تو اس زمین سے اس انسان کا وجود مٹ جاتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جانی دشمن کو حضرت وحشی کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم میرے سامنے مت آیا کرو، میرے پیچھے سے آواز لگایا کرو اگر تمہیں ملاقات کرنی ہو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو میرے چچا کی لاش مجھے میرے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اے کوئی مائے کا لال بتاؤ، مسجد کے مینارے توڑنے والے اذان کے نام پر محبت سے عداوت کرنے والے فرانس کے پروفیسروں، ہے کوئی مائے کا لال ایسا بتاؤ جس نے اپنے جانی دشمن کو سینے سے لگایا ہو؟ ہے کوئی مائے کا لال جو طائف کے میدان میں پتھروں کی خون کی بارش میں نہا گیا ہو لیکن اپنے جانی دشمن کے لیے دعائیں کی ہو اور کہا ہو اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو تو ہدایت دے دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ لاؤ ایسی شخصیت، لاؤ ایسی ذات اقدس، لاؤ ایسا گڈ مین، لاؤ ایسا انسان جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ہمدردی ہو اور انسانوں کے لیے بھی ہمدردی ہو، جانوروں کے لیے بھی ہمدردی ہو، یہودیوں کے لیے بھی ہمدردی ہو، کرسچن کے لیے بھی ہمدردی ہو۔ لاؤ ایسا آدمی، ہم آج ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایک کرسچن نے لکھا دی 100 بک کے اندر صاف صاف لفظوں میں کہ میں نے 100 آدمیوں کی تاریخیں لکھی ہے، لیکن سب سے بہتر تاریخ ہسٹری اگر کسی کی ہے، فرام دا چائلڈہڈ ٹو دا اینڈ، شروع سے لے کر آخر تک اگر کوئی آدمی ہے ایسا کہ جس کی زندگی کی کسی بھی پہلو پر عمل کیا جا سکے تو وہ صرف ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دو ٹوک لفظوں میں کہ میرے بھائیوں، ہمارے علماء ہیں جو ایک ایک چیز آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، تو اس بندے کو مجھ سے انہوں نے سوچا کہ مجھے کون بتا سکتے ہیں صحیح یہ بات کہ قرآن میں ویدوں میں کیا سمانتا ہے، تو اس کو کسی نے، اس نے یوٹیوب میں جا کر ریسرچ اس میں ڈھونڈا، کھوجا، تو دیکھا، شاید اس کو لگا کہ عبداللہ سالم مجھے بتا سکتا، تو اس نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ مولانا آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، قرآن، آپ اگر کسی ہندو بھائی کو یہ کہیے گا کہ میرے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ آپ ان سے یوں کہیے کہ ایشور نے ہمارا گرنتھ جو قرآن ہے، ہمارے گرنتھ میں، گرنتھ کا مطلب، گرنتھ بک، پستک کو بولتے ہیں، گرنتھ جو اوپر سے آتی ایشور کے طرف سے، اور قرآن بھی کہاں سے آیا؟ اوپر سے ہی آیا۔ تو آپ اگر کسی سامنے والے کو ان کے سمجھ کے مطابق بات کریں گے تو آپ کی بات بہت غور سے سنیں۔ آپ کسی بھی ہندو بھائی کو سامنے رکھ کر کہو کہ اللہ نے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کو تکلیف ہوگی۔ ہاں، لیکن آپ ان کو یہ کہو کہ ایشور پرماتما پرم شکتیمان نے اپنے گرنتھ میں کہا ہے محمد کے بارے میں، انتم مہرشی کے بارے میں، انتم اوتار کے بارے میں، انتم مطلب آخری نبی کے بارے میں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آخری نبی، آخری اوتار کے بارے میں کہا یگیم پرچوچام یمم ستدتو تو نیوستی کورتم پورویم گتم کستدی بھارتی۔ خلفائے راشدین کے بارے میں بھی کہا ہے چتر بھر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم۔ آپ ان کو اگر اس طریقے سے بات کریں گے
تو آپ اگر کھڑے ہیں تو اس کو آپ کو بستر دیں گے، بٹھا کر کہیں گے کہ بھیا ذرا اور بھی سناؤ، وہ سنیں گے۔ آپ اسی وقت کہیے ہمارا ایشور ایک، ہمارا انتم اوتار یعنی آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ سمپورن جگت کے لیے، اسی لیے کہا گیا جگت پتی اشیناس دود امن اٹھیشوریہ گننوتاہا، بہت ساری وشیشتائیں ان کے اندر تھی۔ یہ چیز کون بتا رہا ہے؟ یہ چیز جب تک ایک پڑھا لکھا جانکار آدمی نہیں ہوگا، جب تک اس گرنتھ کا عالم نہیں ہوگا، قرآن کا عالم نہیں ہوگا، وہ نہیں بتا سکتا۔ ہم سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا چترویدی کا کورس کہاں سے کیا؟ چترویدی کا کوئی کورس نہیں ہوتا۔ آپ بھی چاہیں تو آپ ویدوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں جو بچے فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے ہیں، ہمارے سماج کے بچے جو اناپ شناپ نعرے بازی کرتے ہیں، جو واٹس ایپ فیس بک پہ چیٹنگ کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اگر ان بچوں کا مطالعہ کا شوق ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاننے کا شوق ہو جائے، تو میرے بھائیو اللہ کے نزدیک عالم بننا، نیک بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیک بننے کے لیے، نیک ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ پتا چلا بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے دانشور تو ہیں، لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری دانشوری کوئی کام نہیں آئے۔ ایسے نہیں بنے تھے بڑے بڑے اولیاء اللہ، پیران پیر، معین الدین چشتی کی شکل کو دیکھ کر ایک غیر مسلم مجبور ہوتا تھا کلمہ پڑھنے پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکو اپنے راستے بدل لیتے تھے۔ وہ بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے، ان کی زندگی کے اندر تقویٰ، زندگی ان کی سنت سے لبریز تھی۔ آج جو ہماری زندگی کے اندر سنت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بس نام کے مسلمان ہیں، تو میرے بھائیوں جس کی بنیاد پر آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں نوجوان طبقے سے، ایک بڑا دانشور نیک بننے کے لیے آپ اپنے علاقے کے جو علماء کرام ہیں، آپ کے سماج کے اندر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ ان کے طرف رجوع ہوئیے اور آپ ان سے دین کی جانکاری حاصل کیجئے۔ یہ چیز آپ کی شریعت کے اندر ہے۔ اگر آپ کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، نبی کے بارے میں جاننے کے لیے جاتے ہیں، علماء کرام تو کئی دن کا سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے تھے، تب جا کر ان کو ایک ایک اللہ کے نبی کی سنت وہ حاصل کرتے تھے، اللہ کے نبی کے حدیث حاصل کرتے۔ آج تو الحمدللہ ہمارے ہر طرف مدرسے ہی مدرسے ہیں، مکتب ہی مکتب ہے، علماء کرام ہی علماء کرام ہیں۔ آپ جدھر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو قرآن و سنت کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 100 بار اگر ہم شکریہ ادا کریں تو کم نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ کم ہوگا، اس لیے کہ ہر طرف علماء کرام کی تعداد اپنے دروازے کھولے بیٹھے ہیں کہ آئیے، جس کو بھی چاہیے جو جانکاری وہ لے سکتا ہے۔ وہ بندہ مجھے فون کر کے کہتا ہے اتنے دور سے، ہم نے بتایا ان کو، ہم نے کہا کہ بتاؤ، ایشور نے کہا اپنے گرنتھ کے اندر ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑھا، اور یہی بات قرآن کریم کے اندر کہی گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بتاؤ کہ یہ ایشور کا فائنل ڈیسیزن ہے، اور تمہارا جو وید ہے یہ بھی ایشور، یہ گرنتھ ہے، اس میں بھی ایک ایشور کی بھکتی کہی گئی، اس میں بھی ایک ایشور کی بھکتی کہی گئی، اس میں آخری انتم مہرشی کے بارے میں بات کہی گئی قرآن میں، ویدوں کے اندر بھی وہی بات کہی گئی۔
جب صاف چیزیں میں نے یہ لکھ کر پیش کی تو ان کا جو پروفیسر تھا وہ خوش ہوا کہ واہ وہ چیز ہم کو مل گئی جو ہم کو اپنے ویدوں میں دکھنا تھا. یعنی وہ اپنے وید کو نیچا نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کے لٹریچر کو ایکسپٹ کیا اور سب کے سامنے پیش کیا گیا کہ جتنے بھی لٹریچر لکھے گئے، آرٹیکلز لکھے گئے، ان تمام میں سب سے بہترین آرٹیکل اس لڑکے کا ہے جس کا نام فلاں فلاں ہے. سب سے بہترین کیوں؟ اس کے اندر تذکرہ قرآن کا تھا، اس کے اندر تذکرہ محمد رسول اللہ کا تھا، اس کے اندر تذکرہ صحابہ کرام کا تھا، اس کے اندر تذکرہ اولیاء اللہ کا تھا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو، آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجئے، دینی تعلیم بھی دیجئے، دنیاوی تعلیم بھی دیجئے. دینی تعلیم اس لیے ضروری کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے، زکوٰۃ کب دیں گے، آپ حج کب فرض ہوتا ہے آپ پر، یہ چیزیں ضروری. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اکیڈمک کوالیفیکیشن دیجیے. آپ اکیڈمک کوالیفیکیشن مطلب دنیاوی تعلیم. دنیاوی تعلیم کو کوئی غلط مت سمجھیے. دنیاوی تعلیم ماڈرن ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں، اٹس ویری ویری کمپلسری آلسو. اگر آپ if you don't have, you are not educated person, تو definitely you will be، آپ ہر جگہ پر ہار جائیں گے. ہر جگہ کے اوپر آپ تقریباً ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جائے. اور ایک بات میں نے بہت اچھی پڑھی ابھی 2 روز پہلے، ترکی کا ایک بہت بڑا پروفیسر، اس نے لکھا کہ جس بچے میں، جس انسان میں قرآن کی تعلیم، سائنس کی تعلیم، یہ دونوں چیز جس بچے، جس انسان کے اندر ہو تو وہ انسان، ان کے اندر ہمدردی بہت ہوتی ہے. جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہو اور جس کے اندر سائنس کی بھی تعلیم ہو کچھ نہ کچھ. پہلی بات تو ہمدردی ہونے کے لیے، ایک سچا انسان بننے کے لیے قرآن کی تعلیم ہے تو اس سے بڑی چیز کچھ اور نہیں. لیکن اس نے اپنے نظریے کے حساب سے بتایا ہے. اس نے کہا کہ جس انسان کے اندر قرآن کی تعلیم ہو اور ساتھ میں ہی سائنس بھی ہو تو اس کے اندر ہیومنٹی، مانوتا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا. صرف گرو کی بات کہنے پر یا صرف راجنیتاؤں کے اشارے پر کسی کے اندر ہمدردی نہیں آتی ہے. سماج کے لوگوں، دانشور طبقہ، ایک اچھے خاصے لوگ، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، دیکھیں سماج کی ترقی کسی نیتا سے نہیں ہوتی، گاؤں کے اندر خوشحالی کسی ایم پی ایم ایل اے سے نہیں ہوتی، بلکہ سماج کے اندر ترقی جبھی ہوتی ہے جب سماج کا بچہ پڑھنے لکھنے لگتا، جب سماج کے بچہ ایجوکیشنل فیلڈ میں جاتا ہے، تعلیمی میدان میں جاتا ہے، تبھی سماج کی ترقی ہوتی ہے. ویسے نہیں ہوتی. کسی سے امید مت لگائیے کہ کوئی آپ کا بھلا کرے گا. ہر آدمی کو اپنی اپنی کرسی کی لگی پڑی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کرسی بچ جائے، اس کی کرسی اونچی ہو جائے. لیکن آپ کو اگر بیچنا پڑے تو آپ کو بھی بیچنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں لوگ. اسی لیے آپ کو اپنی قوم کی، سماج کی ترقی کے لیے اتحاد کے ساتھ، جیسے آج مل کر آپ نے یہ جلسہ آرگنائز کیا ہے، اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا پورے بھارت میں. کون پہنچائے گا؟ یہ عبداللہ سالم پہنچائے گا، آپ کے میڈیا والے پہنچائیں گے کہ مشترکہ مجمع ہے پٹاس پور کے اندر، یہاں کی کمیٹی نے مل جل کر پروگرام کیا اور اتنی اتحاد، اتنی اتفاق، اتنی بھائی چارہ محبت، بلکہ المسلم کا جسد واحد، یہاں کے مسلمان ٹوٹل ایک جسم کے مانند ہیں، کسی کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اگر آپ متحد ہیں تو آپ طوفان کے رخ کو موڑ سکتے ہیں. اگر آپ متحد ہیں تو آپ پہاڑوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ متحد ہیں تو آپ بڑی بڑی طاقتوں کے چہرے پھیر سکتے ہیں. اگر آپ بڑی طاقت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسٹرانگ، ہمارے اندر مضبوطی آئے، تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیو آپ کے اس پورے علاقے کے لوگ جو اس جلسہ کمیٹی کی شکل کے اندر جڑے ہوئے ہیں اگر متحد ہوں گے تو عبداللہ سالم کیا کوئی بڑا منسٹر بھی آ کر یہاں پر اگر آپ کے بیچ میں آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گا، اگر آپ سب کی سوچ ایک ہوگی تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ کی، بلکہ اتحاد ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کرے گا۔ اگر وہ کوشش کرے گا ارے یہ جو فلاں جماعت سے تعلق رکھتا، یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا، لیکن آپ جب متحد ہوں گے تو میرے خیال سے اس کو اختلافی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور جب مسلمان بٹتا ہے تو دشمن غالب آتا ہے۔ جنگ بدر کے میدان میں مسلمان متحد تھے تو ابو جہل کے سر کو اڑا دیا جاتا تھا معصوم بچوں کے ذریعے سے، وہیں پر جنگ احد کے اندر مسلمان بٹ گئے تھے تو اللہ کے نبی کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمان جب متحد ہوتا ہے تو کوئی مائے کا لال ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، ان کی قدموں کو نہیں ہلا سکتی۔ اس لیے پٹاس پور والوں، اس جلسے کی کمیٹی کے لوگوں، میں دل سے 100 دفعہ آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی اس کمیٹی کو آپ نے اتحاد کے ساتھ جو پروگرام کیا ہے، بھلے ہی بہت مختصر سا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کے اس پروگرام کی برکت سے پورے مدنہ پور نہیں، پورے بنگال نہیں، انشاءاللہ پوری ایشیا بر صغیر کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ مسلمانوں اب بکھرنے کا وقت نہیں ہے، اب متحد ہونے کا وقت ہے۔ اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو کوئی گولی نکلے گی آپ کو مارنے کے لیے تو 100 سینے کھڑے ہو جائیں گے، تم ان کو کبھی بھی مٹا نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ جیسے جنگ بدر کے میدان میں 4000 فرشتوں نے آ کر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام کی مدد کی تھی۔ میرے یہ پٹاس پور والوں، آج بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بلکہ یہ رحمت ہے کہ آپ لوگ متحد ہو کر یہ کامیاب پروگرام کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ایک سبق اور ایک اچھا پیغام جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نعرہ تکبیر، یہ بہت ضروری نعرہ تکبیر۔ مولانا عبداللہ سالم چتوربیدی، مولانا عبداللہ سالم چتوربیدی۔ میرے بھائیوں، بس میں اتنا کہوں گا کہ اپنے بیچ میں اس بھارت کے اندر جو اسٹیٹس، جو حالات ابھی ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ مائنورٹی کو ختم کر دو۔ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ 2 راستے۔ ایک تو یہ راستہ ہے آپ کا اتحاد کا، اگر آپ متحد ہیں، اگر ہم نہیں بٹے کہ نہیں فلاں تو فلاں جماعت سے، وہ الگ جماعت سے، نہیں، یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا کانسیپٹ، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو اللہ ہم کو جنت دے گا، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہم کو جہنم میں بھیجے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری لینے والے؟ لیکن اگر ہم متحد رہے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو چھو نہیں پائے گا۔ مثال کیا ہے؟ مثال دیکھ لیجئے، آندولن چل رہا ہے، صرف 3% ہیں وہ لوگ جو آندولن کر رہے ہیں۔ کون ہیں؟ کسان لوگ ہیں۔ کیوں آندولن کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کا ادھیکار چھیننے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ اس لیے 3 قانون بنائے گئے، وہ اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں چونکہ کسان جو اس دیش کی آن بان شان ہے، کسان اس دیش کی ان داتا، ہم کو روزی روٹی کون دیتا؟ کسان لوگ دیتے۔ اناج، چاول اور دوسری چیزیں کون اپج کرتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں بھی چاول پیدا ہوتا ہے، کسان لوگ دیتے۔ لیکن ان کے خلاف کا مطلب ایم ایس پی کے خلاف، ایم ایس پی کا مطلب ہوتا ہے ادھک سے ادھک بھاؤ پر اپنے فصل کو بیچنا۔ آپ نے چاول، دھان لگایا، اب اس دھان کو آپ کے پاس 10 کوئنٹل دھان ہوا،
آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دھان کو بیچ کر آئیں، تو آپ اپنی ٹریکٹر گاڑی میں ڈالتے ہیں اور یہ دھان لے کر جاتے ہیں، آپ کھڑگپور جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، ہاوڑہ جاتے ہیں، مدناپور جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی 10-5 جگہ کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے، جو بہتر بھاؤ دے آپ اس کو بیچ کر چلے آتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ بھاؤ دے اس کو دے کر چلے آتے ہیں۔ ابھی تک یہ قانون تھا، لیکن اب کیا گیا ہے؟ اب یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گاؤں میں کسان ہے، وہ 10 کونٹل چاول، دھان، مونجی ابھی وہ لگایا نہیں ہے، بلکہ کلکتہ ہاوڑہ سے آئیں گے کون؟ سیٹھ صاحب، جو چاول کا کام کرتے ہیں، دھان وان کا کچھ کام کرتے ہیں، وہ آ کر آپ سے کہیں گے پٹاس پور میں کہ تم 10 کونٹل دھان لگاؤ گے، اور 10 کونٹل دھان 6 مہینہ پہلے ہی، دھان لگانے سے 6 مہینہ پہلے، ابھی دھان کا وجود ہو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کہے گا کہ تم 10 کونٹل دھان لگانا، 10 کونٹل دھان کی قیمت، 1 کونٹل دھان کی قیمت 1000 روپے، وہ ایگریمنٹ بنائے گا، ایگریمنٹ بنا کر کے سائن وائن کر کے وہ چلا جائے گا۔ جانے کے بعد جب 6 مہینے میں وہ آئے گا دھان لینے کے لیے، تو دھان کی قیمت اس وقت اگر 1200 روپے کونٹل ہو جائے تو اب یہ کسان 1200 روپے کونٹل میں نہیں بیچ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایگریمنٹ کر لیا ہے 1000 روپے کا، تو اس لیے اب 200 روپے پر کونٹل میں چونا لگا کسان کا، یہ چیز۔ دوسری بات، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر 1000 روپے کونٹل کے بجائے گھٹ جائے قیمت، 800 روپے کونٹل ہو، تو تب وہ سیٹھ جی کہے گا کہ بھیا 1000 میں تو ہوا ہے، بات فکس ہوئی ہے تمہاری ہماری، لیکن مارکیٹ میں تو 800 روپے چل رہا ہے، ایسا کرو تم مجھے 800 روپے کے حساب سے دو، نہیں تو ہم نہیں لیں گے۔ اب بیچارہ کہاں جائے گا کسان؟ منڈی تو جا نہیں سکتا، منڈی تو بند ہے، لا محالہ مجبور ہو کر اس کو ہی دینا پڑے گا۔ اسی لیے کسان کا سب سے بڑا آندولن اسی بات کا کہ اگر وہ سیٹھ بھاگ جائے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لایا، آپ یہ منڈی کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ منڈی کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہی آندولن ہے بس۔ کتنے لوگ مرے، لیکن ان کو قانون پیارا ہے، ان کو اس دیش کی جنتا سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے۔ قانون کن کے اوپر بننا چاہیے؟ سماج کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے، ان کے ریپسٹ کو پکڑ کر فوراً سزا ہونی چاہیے۔ اس پر کوئی سزا ہوتی؟ کچھ نہیں۔ اس پر کوئی قانون آیا آج تک؟ نہیں آیا۔ اس پر قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے۔ اس پر کوئی قانون نہیں بنتا ہے۔ ہاتھرس کے اندر بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی، ان کے لاش کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے، مجرمین کو نہیں پکڑا گیا۔ ریپسٹ کو جلدی سے جلدی پکڑا جائے اور ان کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، ایسا قانون بننا زیادہ ضروری تھا کسان بل لانے سے، کسان کے اوپر قانون بنانے سے۔ اور تو اور یہی ویشالی کے اندر ہماری بہن گلناز کو کیراسین ڈال کر، ڈیزل ڈال کر ان کو جلانے کی کوشش کی گئی، مگر 15 دن تک وہ زندہ رہی، 15 دن تک موت سے لڑتی رہی، 15 دن تک پٹنہ کے اندر، دا کیپٹل آف بہار کے اندر ان کا علاج ہوتا رہا، ان کے مجرمین کو نہیں پکڑا گیا۔ اس دیش کے کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں، اگر اس دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہو تو جن جن چیزوں پر بل لا کر قانون بنانے کی ضرورت ہے ان کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ کسان کون؟ کسان آپ کووڈ-19 میں اس کرونا مہاماری کے اندر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ماسک لگا کر، بہت آپ نے قانون بنایا تھا
کہ نہیں مسلمانوں کو الگ کرو, CNRC کے ذریعے آپ نے قانون بنایا تھا NRC لاگو کریں گے, چھانٹیں گے, بھیجیں گے اس کو افغانستان اور اس کو بھیجیں گے برما, لیکن اللہ نے ایسا عذاب لے آیا, اللہ کے طرف سے ایسی مار ہوئی. تم تو الگ الگ کرنا چاہتے تھے, اللہ نے 1 سال تک تم کو 6 فٹ دوری بنائے رکھنے پر مجبور کر دیا. یہ اللہ کے طرف سے تھا کہ تم الگ کرنا چاہتے ہو, لاؤ تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دوں گا, تم کو تمہارے بیٹوں سے الگ کر دوں گا, تم کو تمہاری بیٹیوں سے الگ کر دوں گا. اور کرونا کے اندر ہوا, جب بیٹا پاس آتا ہے, نہیں بیٹا تھوڑا دور ہو جاؤ, کرونا ہے, کرونا ہے. یہ کرونا نہیں, یہ مرونا تھا جو تم نے مائنورٹی کو پریشان کیا, جو تم نے اس دیش کے مائنورٹی کو اناپ شناپ قانون لا کر تم نے دقت میں اور پریشانی کے اندر ڈالا. اگر کرونا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احساس دلا سکتا ہے تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہوتی ہے. ہم وہ قوم ہیں جو اللہ سے اپنے فیصلے کروا سکتے ہیں, ہم وہ قوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ظالم کو ہدایت دلوا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ we should to approach, we should to be spiritual person. Definitely if you want to be spiritual person, نیک بننا چاہتے ہیں, ایماندار بننا چاہتے ہیں, تو زمین پر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو سنے گا. ہم نماز پڑھیں گے, کسی کو اعتراض ہے, ہم نے سمجھایا اس کو, اس لڑکے کو ہم نے کہا کہ باؤ بتانا تم کو, ان کو بتانا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو قرآن کا آرڈر نہیں. مدھیہ پردیش کے جن لوگوں نے مسجدیں توڑی ان کو بتانا کہ نماز مسلمان پڑھتا ہے تو نماز کا تذکرہ تو ویدوں میں بھی ہے. پتھما دار کا سیدھے کھیا ہو جاؤ, دیو دیدی نے مجھے تھے, دوسرے نمبر پر جھک جاؤ, ترتیانن کو ڈلاکار چترتردیپ چندر کا پنچم وندو سنیکتا. کیا ہے؟ درود شریف پڑھیے, قاعدہ خیرہ کیجئے, جھک جائیے, سیدھے کھڑے ہو جائیے. وید صاف لفظوں میں کہہ رہا نماز کے بارے میں. ہم اگر آخری نبی کا, صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں, ابو بکر کا نام لیتے ہیں, عمر فاروق کا نام لیتے ہیں, عثمان ذو النورین کا نام لیتے ہیں, حضرت علی کا نام لیتے ہیں, حسن حسین کا نام لیتے ہیں, اماں عائشہ کا نام لیتے ہیں, اماں خدیجہ کا نام لیتے ہیں, فاطمۃ الزہرا کا نام لیتے ہیں, تو کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ ان کا نام کا تذکرہ گرنتھوں میں ہے. چتربھر براتری بھر دیو, چتربھر 4 لوگ, پاکیزہ لوگ, چتربھر براتری بھر دیو, کرشیامی کلکشیم, جو ہمیشہ قریب رہتے تھے کن کے؟ انتم مہرشی کے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے. اتنے قریب, اور کبھی بھی انہوں نے, ان 4 لوگوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. خصوصاً ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا, محمد الرسول اللہ کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے, آج ہماری مدارس بند کی جا رہی, آج ہماری شریعت کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, آج ہماری نماز پر پابندی لگائی جاتی, آج ہماری عورتوں کے اوپر ان کی عزت و آبرو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہماری زبان سے آواز تک نہیں نکلتی. اس قوم کے لوگوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے کہا کہ محمد ایسے ہیں. حضرت علی سے رہا نہیں گیا, حضرت علی نے اس کی کمر پکڑ کر اس کو اٹھا کر پٹک کر کہتا ہے کہ بتا تجھے کون بچانے والا ہے. حضرت علی کے سینے, حضرت علی کے ماتھے میں ان کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے میرے آخری نبی کو, ہمارے محمد کو, رسول اللہ کو تم نے گالی دی ہے, آج تم کو میرے جلال سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن بتاؤ ان دشمنان کو جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تشدد ہے, صحابہ کرام بڑے کرور تھے, بڑے وائلنٹ رہتے تھے, حضرت علی کے چہرے پر اس یہودی نے زور سے تھوک پھینکا تو حضرت علی فوراً الگ ہو گئے. اس یہودی نے سوچا کہ میں تو مروں گا ہی لیکن تھوک دیتا ہوں اس کے چہرے پر.
تاکہ اس کو اور اس کی رسوائی کروں۔ حضرت علی کی شکل پر جیسے ہی تھوک پڑتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا اس یہودی نے کہا کہ حضرت علی تم کو تو اور مجھے مارنا چاہیے تھا، اگر ہم ہوتے ہمارے چہرے پر کوئی تھوکتا تو ہم اس کی 32 دانت توڑ دیتے، اس کے سینے پہ خنجر اتار دیتے ہیں، ہمارے اندر اتنا غصہ ہوتا۔ لیکن قربان جائیے حضرت علی پر، حضرت علی نے کہا کہ جب میں نے تجھے پٹخا تھا اس وجہ سے کہ تو نے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ آج میری بہنوں کی عزت لٹتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہن گلناز کے جسم کو داغا گیا، ہم خاموش ہوئے۔ ہاتھرس میں بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ آسام میں 350 مدارس بند کر دیے گئے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، آواز بلند کرنی پڑے گی آپ کو، سوشل میڈیا کے ذریعے آواز بلند کیجئے، بلکہ اپنا پروٹیسٹ درج کروائیے جب ضرورت پڑتی ہے۔ سنویدھان کے مطابق، قانون کے مطابق کسی کو دکھ تکلیف مت پہنچائیے۔ اگر آپ کو شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہو اور آپ کے اندر کوئی آپ کی رگ حمیت نہ پھڑکے، آپ کے ماتھے میں شکن نہ آئے، تو سمجھیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کمپلیٹلی مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اے یہودی تو نے محمد الرسول اللہ کو غلط کہا، میں محمد الرسول اللہ کے شان میں، شریعت میں اللہ کے لیے کوئی غلطی کرے تو میں معاف نہیں کر سکتا۔ میری جان و مال قربان محمد پر، میں فنا ہو جاؤں، لیکن محمد الرسول اللہ کو کوئی غلط کہے وی کانٹ بیئر، میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں تجھے دفن کر دیتا یہیں پر۔ لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک پھینکا تو اب وہ میٹر پرسنلی ہو گیا، اب جو مجھے غصہ آیا تو تیرے میرے چہرے پر پھینکنے کی وجہ سے آیا، اب یہ میرا پرسنل میٹر ہو گیا، اور میں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے خاطر کسی کو تکلیف دوں، کسی کو ماروں۔ اگر میں تجھے مارتا تو لوگ کہتے کہ علی کے چہرے پر تھوکا اس لیے علی نے اس کا دانت توڑ دیا، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسے انسان کو کی تربیت کرنے والا؟ لاؤ دنیا والو، یہ چیلنج ہے میرا کہ ایسی تربیت شدہ صحابہ کرام والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تشدد کرنے والوں پر پہاڑ تھے وہ، ہمدردی کرنے والوں کے لیے موم رہتے تھے وہ۔ حضرت علی نے معاف کر دیا کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں اپنی پرسنل میٹر میں تجھ سے انتقام نہیں لوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام تشدد، صحابہ کرام کے اندر تشدد تھی، یہ ایک افواہ ہے، ایک غلط فہمی۔ میرے بھائیوں، لاکھ کوشش کر لیں آدمی اسلام کو بدنام کرنے، لیکن جب تک اس دھرتی پر تعلیم و تعلم علماء کرام کا وجود ہے، کوئی مائے کا لال قرآن کو نہیں بدل سکتا، شریعت کو مٹا نہیں سکتا، نبی کی نبوت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی ہم جیسے طالب علم موجود، حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے تجمل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس بستی کے معزز امام صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی اس جلسے کی جو خوبصورت کمیٹی ہے ان کی محنت، ایسے لوگ ہیں سینہ تان کر انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، شریعت میں آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تبھی۔ بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ there are two types of education: اسلامک ایجوکیشن یعنی دینی ایجوکیشن، تعلیم، اور ماڈرن ایجوکیشن۔ ترکی کے اس پروفیسر نے لکھا کہ جس انسان کے اندر قرآن کی بھی تعلیم ہو اور سائنس کی بھی تعلیم ہو تو اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے۔ تو جب یہ لائن میں نے پڑھا تو فوراً میرے دماغ میں، میرے ذہن میں، ہمارے بھارت کے اندر ایک مہان انسان گزرے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ فوراً ان کی زندگی جو میں نے پڑھا ہے تو وہ چیز میرے ذہن میں آئی۔
میری ماں اور میری بہنوں، آپ بھی غور سے سنیے، آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کے واقعات کو موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کو سنائیے، قرآن کریم کی تلاوت عام کیجیے اپنے گھروں کے اندر۔ تو قرآن کی تعلیم، سائنس کی تعلیم جس کے اندر ہو، ہمدردی ہوتی۔ تو ہمارے بھارت کے اندر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ وہ اتنا بڑا مہان انسان ہے، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے ہمارے بھارت کا، کہ آج تک پوری دنیا کے اندر ہمارے بھارت کے اس سائنٹسٹ سے بڑا کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا آج تک۔ اور وہ کون سائنٹسٹ ہے، کون سا ویگیانک ہے ہمارے بھارت کا، جس کے اندر ہمدردی تھی، انسانیت تھی، مانوتا۔ وہ قرآن بھی پڑھنا جانتے تھے اور وہ مہان سائنسداں بھی تھے۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ جی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر کے نام بولیں گے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام دنیا کا مہان سائنسدانوں میں سے سب سے بڑا سائنسدان۔ کیسے؟ زمین سے آسمان پر، چاند پر بہت بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ملکوں نے، امریکہ نے، چین نے، جاپان نے، روس نے جہاز بھیجے، 500 ہزار کتنوں کروڑوں روپے خرچ ہوا، لیکن سب سے کم خرچ میں زمین سے چاند پر انسانوں کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس سائنسداں کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہے۔ دنیا تعجب میں رہ گئی، اتنے کم پیسوں میں جہاز بنا کر آسمان چاند تک بھیج دیا، مارس تک پہنچا دیا۔ کیا آدمی ہے؟ یعنی جہاں 500 کروڑ روپے مثال کے طور پر خرچ پڑتے ہیں، تو وہاں 300 کروڑ روپے میں انہوں نے وہ کر دکھایا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ ہمارے بھارت میں میزائل نہیں تھا، امریکہ والے کے پاس بہت سارے میزائل تھے، چین والوں کے پاس۔ ہمارے بھارت کے اندر ایک دوسرے کے منہ دیکھتے تھے کہ کیا ہو، کیسے ہو، کہاں سے میزائل لائیں۔ تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کھڑے ہوئے۔ کہاں سے پڑھے تھے؟ آسام والوں مدرسہ بند کرو گے؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام مدرسے کے اندر بھی پڑھائی حاصل کی تھی انہوں نے۔ کب تک بند کرو گے؟ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے اس تشدد سے۔ میزائل بنا کر آدمی اگر گلی میں گھس جائے، گھر میں گھس جائے، تہ خانے میں چھپ جائے، تو وہاں سے ڈھونڈ کر حملہ کرنے والا، میزائل بنا کر دینے والا کون؟ اس شخص کا نام بھارت کے اندر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ قرآن بھی جانتے تھے، سائنس بھی جانتے تھے۔ اب ہمدردی کیسی تھی اس کے اندر؟ ایک مرتبہ میگھالیہ کا سفر تھا، میگھالیہ کا سفر تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے، کون بنے؟ وہ راشٹرپتی بنے اس دیش کے اخیر میں، لیکن میگھالیہ کے سفر پہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے بھی گاڑیاں ہیں، 5-6 پیچھے بھی گاڑیاں، ایک جوان فوجی کو مشین گن تانے ہوئے کھڑا ہے کہ کہیں ہمارے راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ، کوئی حملہ نہ کر دے۔ ان کے پروٹیکشن کے لیے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے رہے بہت دیر تک۔ انہوں نے گاڑی رکوا کر پوچھا کہ یہ لڑکا کیوں کھڑا، یہ ملٹری والا نوجوان کیوں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر آپ کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہے۔
کہا کہ اس جوان کو لاؤ میرے سامنے. اپنے گدی پہ بٹھایا گیا, اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا ان کو, اور کہا جاتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب اس علاقے کا دورہ کیے, جب تک انہوں نے اسپیچ دی, انہوں نے ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا, بلکہ جہاں جاتے تھے ساتھ میں لے کر جاتے تھے. آج اگر کوئی کرسی مل جائے کسی کو تو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کی کوشش کرتا ہے, 3 لاکھ روپے کا قلم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اے دنیا والو, پریرنا حاصل کرو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی سے. ان کو 3 لاکھ 10 لاکھ کا سوٹ نہیں, بلکہ اگر کسی کانفرنس ہال میں جاتے تھے تو کرسی اگر ان کے لیے الگ بنتی تھی تو اس کرسی کو اٹھا کر الگ کر کے جو کامن کرسی بنی ہوئی ہوتی تھی اسی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سمبودھت کرتے تھے. اگر ضرورت پڑ جاتی تھی تو نیچے زمین پہ بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے. وہ بھول جاتے, جانتے تھے وہ کہ میں راشٹرپتی ہوں, لیکن ان کے اندر ہمدردی تھی. اس نوجوان کو کھڑا ہوتے دیکھ کر دل کے اندر ہمدردی آئی, دل کے اندر رحم پیدا ہوا. اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا کر کے رکھا تھا. یہ چیز کس کے اندر آ سکتی ہے؟ ایک ایمان والے کے اندر یہ چیز, یہ ہمدردی آ سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیجیے. اگر قرآن کی تعلیم دیجیے گا تو ہمدردی کے لیے وہی کافی ہے, لیکن زمانے کے اعتبار سے آپ اپنے بچوں کو ہمارے ہندوستان کے قانون کے مطابق قانون کی تعلیم ان کو دیجیے. ہمارے اس دیش کے اندر جو انگلش میڈیم اسکول ہیں, پرائمری اسکول ہیں, اسکول کی اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی اپنے بچوں کو دلائیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ کہیں پر بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا. ورنہ آپ کے بچوں کو رسوا کیا جائے گا, آپ کے بچوں کے حق حقوق چھین لیے جائیں گے. ایک تھا نوجوان, ہم اپنی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ گاڑی لے کر جب ٹول ٹیکس پہ پہنچتے ہیں تو ہماری گاڑی میں نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آپ کو 105 روپے دینے ہوں گے. میں نے 105 نہیں دوں گا, بیکاز آئی ایم لوکل پرسن, آئی بلونگ ٹو جوکیہاٹ. جوکیہاٹ از لوکیٹڈ ان ارریہ ڈسٹرکٹ, اینڈ ارریہ ڈسٹرکٹ 90 kilometers away from here to جوکیہاٹ. جوکیہاٹ لوکل ایریا میں آتا ہے. جب اس طریقے سے ہم نے ان سے بات کی, ہم نے کہا کہ 105 نہیں دوں گا. پولیس والے آ کر بولنے لگے کہ مولانا 9 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھے ہیں, 50 روپے ایکسٹرا دے دیجئے گا تو کیا بگڑ جائے گا. میں نے کہا 50 نہیں, میں 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کی یہ جو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر اس کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی ہے, یہ اس نفرت کی وجہ سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, اور مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے, اور مجھے ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے اس کے پسینے اتار دوں گا میں 50 روپے ایکسٹرا نہیں دوں گا. کیوں؟ یہ اللیگل ہے اور میں اللیگل چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے کہا کہ آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں, آپ پرشاسن کے لوگ ہیں, آپ ہمارے محافظ ہیں, ہماری حفاظت آپ کیجئے, آپ ان کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے میں گاڑی کھڑی کر دوں گا یہاں پر, میں ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دوں گا. پیچھے ٹریفک جام لگ جاتا ہے, ڈرائیور لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جب یہ اپنا آدھار کارڈ دے رہا ہے, جب یہ اپنا پروف دے رہا ہے کہ یہ لوکل ایریا کا رہنے والا آدمی ہے, تو یہ زور زبردستی کیوں؟ وہ جو آدمی ضد پر اڑا ہوا تھا, ٹول ٹیکس کا اونر جو تھا, وہاں کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, وہ تلک لگائے ہوئے تھا. ہم نے کہا کہ میری ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر تمہارے اندر یہ نفرت پیدا ہوئی, تمہارے اندر یہ چیز دشمنی پیدا ہوئی کہ مولانا صاحب کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے. ہم نے کہا کہ تمہارے ماں نے دودھ نہیں پلایا, تمہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا ہے. میں عبداللہ سالم, میں نے مدرسے کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کی ہے, میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے, میں نے دال اور روٹی کھا کھا کر, ہم نے کیڑے والے چاول کھا کھا کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. قوم نے ہم کو امت کا ایک دیانتدار عالم دین ہم کو بنایا ہے. میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا, میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا, اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا, تمہارے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا. دیکھتے ہیں کون مائے کا لال مجھ سے 105 روپے لے کر دکھاتا. میں نے گاڑی کھڑی کی, ہم نے کہا کہ لوکل ہو, لوکل کا ایک 55 روپے بنتا ہے, لوگ 55 روپے میں منع نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیو, آپ کا یہ بھائی وہاں پر ڈٹا رہا. ان دا اینڈ اخیر میں کہا کہ مولانا آپ نے تو بھیڑ جمع کر دی, لیجئے 50 روپے جمع کیجئے, لے کر جائیے. میں نے کہا کہ اب 50 نہیں, اب چاہے تم 60 روپے لے لو, میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن تم کو اعتراف
اترا کر کیا میں نے، اعتراف کیا اس نے کہ ٹھیک ہے آپ لوکل ہیں، آپ جائیے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کہیں پر بھی اپنی بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کا حق بھی آپ کے پاکٹ سے، آپ سے حلق سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو میرے بھائیوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی پڑھائیے، مکتب میں بھی پڑھائیے۔ تفریق، انتشار سے قوم برباد ہوتی۔ اگر ہم متحد ہو کر، دو ہی راستے ہیں، اگر ہم ان دونوں راستوں پر چلے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی مائے کا لال آپ کو چھو نہیں سکتا، آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہمارے قوم کے نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 53% نوجوان ایسے ہیں جو سگنیچر کرنا نہیں جانتے، جو سائن کرنا نہیں جانتے۔ بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، اور الحمدللہ جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا، نورانیت اندر ہوتی، لیکن جب آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو یقیناً تعلیم کے میدان میں جب آپ جائیں گے تو وہ نور پھیلے گا، پھوٹے گا، باہر نکلے گا، اور پھر کوئی بدنام نہیں کر سکتا۔ اچھی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں پر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے کسی کمپنی میں ہے، الحمدللہ اچھے پوسٹ پر، اچھے عہدے پر۔ ہمارے علاقے میں ابھی پچھلے سال کی بات، بلکہ لاک ڈاؤن کے بعد، ایک نوجوان کا اعلان ہوتا ہمارے گاؤں کے قریب کا کہ بھائی اس نوجوان نے UPSC کے اندر کامیابی حاصل کی، یعنی وہ DM بنے گا۔ سول سروسز میں اپنے بچوں کی تیاری ہونی چاہیے۔ آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر اگر کوئی حملہ، ہندو مسلم کا فساد ہوتا ہے تو اس کا کنٹرول کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، SDO SDM ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر ہمارے بچے ہوں گے، اسلامی مزاج کے ہوں گے، مانوتا ہمدردی ہوگی، وہ ہندو کو بھی ساتھ لے کر چلے گا، مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گا۔ اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں، تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم علاقے کو بدل سکتے ہیں۔ 98 سال ہوئے کس کو؟ RSS کو 98 سال۔ 98 سال کے بعد آج کی تاریخ میں ان کو ان کے پسند کا PM، ان کے پسند کا CM، ان کے پسند کا ممبران، ان کے پسند کے لوگ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پر محنت کی انہوں نے، تعلیم میں ذہن کو بنایا، تو آج کامیابی ان کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کے بچوں کے منہ میں زبان ہوگا تو اگر کوئی بولے گا، اتر پردیش سے اٹھنے والا یا MP سے اٹھنے والا کوئی بھی بہروپیہ بولے گا کہ ہم اس دیش میں کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں رہنے دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرنے دیں گے، اگر ہمارے نوجوانوں کے منہ میں زبان ہوگا، اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ان کے سوال کا جواب پیار سے دیں گے۔ ایک آدمی نے سوال کیا اسلام مذہب کے بارے میں، ہم نے کہا کہ بھیا بھارت تو دور کی بات ہے، چین، جاپان کے اندر وہاں مسلمانوں کو آج بڑے اچھوت نگاہ سے دیکھتے، لیکن چین کے اندر اسلام کا پرچار تشدد سے کیا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اسلام کا پرچار حضرت سعد لبید رضی اللہ تعالیٰ 36 ہجری میں، یعنی نبی کے مدینہ پہنچنے کے 36 سال بعد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد لبید رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چائنا میں پہنچتے ہیں، اور چائنا کے اس پوری فیملی نے ان کو دیکھا اور کہا یہ بندہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ سر عرب کنٹری سے آیا ہے۔ کہا کون ہے پوچھو۔ انہوں نے کہا اپنی زبان میں، عربک زبان میں، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں،
अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा हो, नबी की शरीयत के मुताबिक, कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता। उन्होंने जब मार्केट लगी तो मार्केट में जाने के बाद सारे लोग अपने अपने अनाज लगा कर बैठे, ये भी अपने अनाज गेहूं लगा कर बैठे। तो इनकी गेहूं के अंदर गीलापन था, तो इन्होंने कस्टमर को कहा कि भैया इस गेहूं के अंदर गीलापन है, इसके अंदर ये खराबी है और इसके अंदर ये सूखा है, इसको ले लो, इसकी कीमत ज्यादा होगी, इसकी कीमत कम होगी, इसमें ये खराबी है। जब बादशाह के वो एलची थे, उन्होंने बादशाह के जो फरस्तादा थे काम करने वाले सीबीआई वाले, जब उन्होंने तहकीक पेश की, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ एक ऐसा अरब कंट्री से आदमी आया है जिनके तरह ईमानदार हमने आज तक नहीं देखा। उनके अनाज के अंदर थोड़ी सी कमी रहती, वो भी वो उनको क्लियर करके बयान बता देते हैं, कस्टमर को धोखे में नहीं रखते हैं। और बड़े पुररौनक चेहरा है और पगड़ी बांधे हुए हैं और सफेद कपड़ों में मलबूस रहते हैं और पता नहीं 5 वक्त जाकर ऊपर नीचे दंड बैठक भी लगाते हैं। बादशाह ने उनको बुलाया, उस शहर का नाम मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश में मस्जिद के मीनारे तोड़ने वालों, जाओ, अगर तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो जाओ चीन के उन राजाओं से पूछो कि इस्लाम का प्रचार यहाँ पर कैसे हुआ था। जियांग हुई एक शहर का नाम है, जाओ उस शहर के बादशाह से पूछो। उस साद लबीद को बुलाया जाता है, साद लबीद से कहा जाता है कि तुम कौन हो, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, कहां से आए तुम। उन्होंने कहा कि आई कम फ्रॉम अरब कंट्री, वहां से मैं पहुंचा हूं, राइट नाउ, एंड आई कन्वर्टेड माई रिलीजन एंड आई वॉज डिसबिलीवर एंड पैगन। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते थे, ईश्वर को एक नहीं मानते थे, अनेक मानते थे। शराब पीते थे हम लोग, जिना करते थे हम लोग, सूद खाते थे हम लोग, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे हम लोग, जुल्म ज्यादती करते थे हम लोग, छोटी छोटी बात में गर्दन उड़ा दिया करते थे। लेकिन हमारे बीच में एक आए, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक बड़े रहम दिल, खुश मिजाज, खुद भूखे रह जाते थे लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। खुद नंगे बदन रहते थे लेकिन उनके बदन तन पर कोई कपड़ा नहीं होता था अगर, तो वो अपने तन से चादर उतार कर दूसरे को दे दिया करते थे। वो एक ऐसे अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर आए हैं, उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। उनका नाम, वो पैदा हुए मक्का में, उस जगह का नाम शंबल कराम। भोपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नबी पैदा हुए कहाँ, शंबल कराम में। पूछो जाकर जियांग हुई की बादशाह से। उनको साद लबीद ने कहा कि हमारे आखिरी नबी का नाम नराशंस था, हमारे आखिरी नबी का नाम मैतरा था, हमारे आखिरी नबी के पैदाइश जाए पैदाइश संबल कराम था। संबल कराम गुके सबरा कहा तमना, ऊंचे खानदान में वो पैदा हुए, उसके बावजूद भी हम सब के साथ मिलते और जुलते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। गुके सबरा मस्जिद तोड़ने वालों, माथे पर तिलक लगाकर नफरत की बीज बोने वाले मेरे हिंदू भाइयों, कुछ नहीं होने वाला। इन राजनेताओं के कहने पर आओगे तो तबाह हो जाओगे, इसलिए कि मोहब्बत और दोस्ती खत्म हो जाएगी तो तबाही तबाही होगी। मोहब्बत और दोस्ती को बहाल रखो, सारे लोग मिलकर रहो। ये गद्दार लोग हैं, कुछ पैसे भेजकर शराब की थैलियां देकर अपनी कुर्सी को बनाए रखना चाहते हैं। राजनेताओं से किसी का भला नहीं हुआ है, ये अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। पढ़ो अपने ग्रंथों को जिसमें कहा गया साफ लफ्जों में, साफ क्लियर लफ्जों में, शंभल गराम अमन की जगह पर पैदा होने वाले गुख्य सबरा हमने कहा तमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। अब्दुल्ला के जरिए से सोमवती के कोख से जन्म लेंगे, पूरी दुनिया के लोग फिदा होकर उनका नाम लेंगे। नर आशंस, ऐसा मर्द जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ, सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का लिया जाता है।
पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटे में अजान दी जाती है। अभी हमारे यहाँ ईशा की अजान दी गई तो दूसरे कंट्री के अंदर चले जाइए, फजर की अजान दी जाती है। हर जगह पर कहा जाता अजान में अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो पता चला 24 घंटे तक हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, तारीफ की जाती है। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया नर आशंस संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसव सुधानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान इज्जत मिलने वाली जात नर आशंस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। उन्होंने कहा, हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि हमारे नबी, वो कभी उन्होंने कहा कि शराब मत पियो, उन्होंने कहा कि बेटियों को क्यों जिंदा दफन करते हो? बादशाह सलामत। तो बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा कि अरे बेटी औरत ना, उन्होंने कहा औरत। कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है। बादशाह ने कहा, चीन के जियांग हुई के बादशाह, चीन के बादशाह ने कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है, औरत जवान है, जवानी है, खूबसूरती है, शराब कबाब शबाब लेकर आओ, औरत के साथ ऐश करो, जब औरत बूढ़ी हो जाए उसको फेंक दो उठाकर। उस बादशाह ने कहा कि नहीं, हमारे नबी ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, उन्होंने आकर बताया कि ए लोगों, इन औरत और इन बेटी हमारे यहाँ बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। ए बादशाह सलामत। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को, उन्होंने कहा तो क्या हरज है, जिस बाप को गैरत आती होगी कि मेरी बेटी आगे चलकर किसी और के साथ जाएगी तो दफन कर देता होगा, कौन सी बड़ी बात है। हजरत साद लबीद ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया, कुरान में वही के जरिए से उनको मना किया गया, समाज के लोगों को बताया। तो अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि ए लोगों, अपने बेटियों को जिंदा दफन मत करो, वरना हम लोग, हमारे घर पे बेटी पैदा होती थी तो हम उनको जिंदा दफन कर देते थे। एक मौके पर एक सहाबी ने, उनके घर पे बेटी पैदा हुई, उनकी मां ने उस बेटी को छुपा करके रखा। जब वो बेटी उसकी 8 साल की हो गई तो 8 साल के बाद जब उसकी बेटी अब्बा के सामने आती है, उसकी मां ने लाया कि हो सकता है कि बड़ी हो जाने के बाद बाप के दिल में रहम आ जाए ज्यादा। तो बाप के सामने जब आई तो बाप ने कहा कि ये बच्ची लड़की कौन है, किसकी बेटी है जो अभी तक जिंदा है, अभी तक इसको क्यों नहीं जिंदा दफन किया? मेरी माँ और बहनों, आप लोग सुनिए कि आप लोगों के ताल्लुक से 1450 साल पहले लोगों का क्या अकीदा था। कुर्बान जाओ काली कमरी वाले आका पर, जिन्होंने आपके मकाम को बयान किया, जिन्होंने चीन के बादशाह को समझाया, जिन्होंने फ्रांस के बादशाह को समझाया, जिन्होंने यहूद और नसारा को बताया और जिन्होंने कम्युनिज्म को बताया कि बेटी घर की रहमत होती है, बेटी अगर माँ बन जाए तो उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, सहाबाए किराम के सामने जब वो बेटी आई तो उस सहाबी ने पूछा अपनी बीवी से कि ये लड़की कौन है, अभी तक जिंदा क्यों है, इसका बाप कौन है, अभी तक इनको क्यों नहीं जमीन में जिंदा दफन किया? तो उसकी माँ ने कहा, उस सहाबी की अहलिया ने कहा कि ये किसी और की बेटी नहीं, ये आपकी बेटी। वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास ईमान लाने से पहले का यह वाकया बयान कर रहे थे, तो उस वक्त हजरत साद लबीद भी शायद वहीं पर थे। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मेरी बेटी 8 साल की उम्र में मेरे सामने लाई गई तो मैंने जब पूछा कि ये बेटी कौन है, किसकी है,
تو اس کی ماں نے کہا، میری اہلیہ نے کہا کہ آپ ہی کی بیٹی ہے، میں نے چھپا کر رکھا تھا، اس کی پرورش کی تھی تاکہ آپ بڑی ہو جانے کے بعد آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، آپ ان کو دفن نہ کریں۔ میرے دل میں بہت زیادہ رحم ہے، بہت زیادہ درد ہے، میں ماں ہوں، ممتا کی وجہ سے میں نے اس کو چھپا کے رکھا۔ خدا را اس بیٹی کو زندہ درگور مت کیجیے گا، اس کو ذبح کیجیے، ذبح کر کے اس کا قتل مت کیجیے گا۔ تو اس صحابی نے اس وقت تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ غیرت تھی، میری یہ بیٹی کل چل کر اس کو کوئی اور لے کر جائے گا، کسی اور کے ساتھ رہے گی، یہ چیز ناگوار گزر رہی تھی ان کے دل میں۔ اندر ہی اندر پلاننگ تیار کی، اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی، میں اندر ہی اندر پلاننگ بنا رہا تھا کہ کیسے اس بچی کو ہم دفن کر دیں، ختم کر دیں۔ ایک دو روز اس کو شکار کے بہانے سے جنگل پہ لے کے گیا، ان کی ماں سے کہہ کے کہ ہم شکار پر لے کے جا رہے ہیں۔ 2 روز لے کر گئے، آ گئے، ماں کو یقین ہو گیا ان کو اب قتل نہیں کریں گے، دفن نہیں کریں گے۔ لیکن تیسرے روز میں نے فاوڑا بھی ساتھ میں لیا اور بھی سامان میں نے ساتھ لیے، اور وہ بیٹی بھی بولی کہ ابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آج بھی شکار میں چلوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی چلو، اپنی بیٹی کو ساتھ لیے بہت دور جنگل میں نکل گئے۔ جانے کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہہ رہے کہ اللہ کے نبی، میں مٹی کھود رہا تھا، مٹی جب میرے پیر میں پڑ جاتی تھی تو میری چھوٹی سی معصوم سی بیٹی میرے پیر سے مٹی ہٹاتی تھی کہ ابا آپ کا پیر گندا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ جب مٹی میرے سر پر یا میرے ہاتھ میں لگ جاتی تھی تو میری بیٹی اپنے کپڑے سے اس کو صاف کرتی تھی کہ ابا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ بیٹھیے میں کھودتی ہوں۔ لیکن اس بچے کو کیا پتا تھا کہ وہ قبر اسی کے لیے کھودا جا رہا۔ اے اللہ کے نبی، میں اتنا ظالم تھا، مجھے تو اس وقت صرف یہ تانا ستا رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ اس بیٹی نے کہا کہ ابا آپ یہ کیوں گڈھا کھود رہے ہیں؟ انہوں نے اس وقت کہا کہ بس ایسے ہی کھود رہا ہوں۔ کھودتے رہے 2-3 گھنٹے کے بعد جب وہ قبر کھد گئی تو اس کے بعد جب اس بیٹی کو ڈالنے لگے تو اس بیٹی نے چیخ کر کے کہا کہ ابا آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے سر پر بوجھ بنوں گی تو اللہ نے مجھے تو ہاتھ دیے ہیں، میں اپنا روزی روٹی کما کر اپنی زندگی پال لوں گی، لیکن اے ابا میرے خون سے آپ اپنے ہاتھ کو مت رنگیے، آپ قاتل مت بنیے۔ اے ابا آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کا ہی خون ہوں، آپ ہی سے میں پیدا ہوئی ہوں، آخر میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے قبر میں ڈال رہے ہیں؟ قربان جائیے، کالی کملی والے نبی پاک علیہ السلام رو رہے تھے جب صحابی یہ واقعہ سنا رہے تھے، لیکن اس وقت یہ تشدد اس وقت کے لوگوں کے اندر تھی، بیٹیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے انہوں نے بالکل بھی نہیں مانی۔ وہ بیٹی کو دھکا، زور سے دھکا دے کر اوپر سے 5 من مٹی چڑھا کر دفن کر کے وہاں سے آ گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی جب سنے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالم انسان، تمہیں بیٹی کے اوپر رحم نہیں آیا؟ پتہ یہ کون ہے؟ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے، تمہارے گھر میں بیٹی ہے اگر عورت تو تیری گھر کی رحمت ہے وہ۔ اگر تیرے گھر میں یہ بیٹی عورت تمہاری بہن کی شکل میں ہوتی ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہوتی ہے۔ اگر یہ عورت تمہاری گھر میں بیوی بن کر ہے تو تمہاری گھر کے اندر تمہاری شریک حیات ہے، تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے اور وہ کام کر گزرتی ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہو، درد میں ہو تو تمہیں خوش کرنے کے لیے کبھی بھی وہ تمہیں منع نہیں کرتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو دنیا والوں، اللہ کے نبی کا پیغام تھا، کہا وہ بادشاہ سن رہا تھا حضرت لبید کے ذریعے سے یہ واقعہ، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب آج تک دنیا کے اندر عورت کو وہ مقام نہیں دیا، لیکن میرے نبی نے کہا کہ اے لوگوں، اگر عورت ماں بن جائے، اگر بیٹی ماں بن جائے،
اگر یہ عورت اگر تمہاری بہن ماں بن جائے تو پھر اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ مقام آج تک کسی نے بھی نہیں دیا، لیکن محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ قربان جاؤ میرا سب کچھ محمد رسول اللہ کے لیے قربان۔ اللہ اکبر، عبداللہ صاحب چتربیدی زندہ باد۔ زندہ باد۔ میرے بھائیوں، جب یہ واقعہ سنا انہوں نے، جیانگ ہوئی، چین نام عجیب طرح ہوتا ہے چین کے اندر، جب یہ سنا واقعہ حضرت لبید کی زبانی اس صحابی کا کہ میرے محمد ہمارے نبی ایسے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے سر پہ تاج ہے، ہمارے پورے بدن کے اوپر سفید کپڑے ہیں، اور ہم 5 وقت جو آپ بولتے ہیں نا کہ ڈنڈ بیٹھک لگاتے ہیں، وہ ڈنڈ بیٹھک نہیں، وہ ساس ٹانگ ہے۔ ساس ٹانگ 100 اشٹ انگ، 8 انگ کے ذریعے سے ایشور کی بھکتی کرنا۔ 8 انگ کے ذریعے سے ایشور کی بھکتی کیسے ہوگی؟ 8 انگ کے ذریعے سے ایشور کی پوجا کیسے ہوگی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک ہی ذریعے سے ہو سکتی، کب؟ جب آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو دونوں آپ کے یہ پیر کے انگوٹھے لگتے ہیں، پھر گھٹنا، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ 6 ہو گئے، اس کے بعد پھر ناک اور پیشانی، 6 7 1 8 100 اشٹانگ۔ نماز پر اعتراض کرنے والوں اٹھاؤ اپنی کتاب، دیکھو 100 اشٹانگ کا تذکرہ ہے کہ نہیں تمہاری گرنتھوں میں؟ دیکھو پتھما دار کا جیوا دیو ددین مجیتے کا تذکرہ ہے کہ نہیں گرنتھوں؟ کھڑا نہیں ہو سکتے تم اپنے ہمارے سامنے، میں طالب علم ضرور ہوں لیکن تمہاری گرنتھوں کو پڑھنا شروع کروں گا تو ہماری نماز تمہاری گرنتھوں کے اندر نظر آئے گی، ہمارا اذان تمہاری گرنتھوں کے اندر نظر آئے، ہمارے زکوٰۃ تمہاری گرنتھوں کے اندر نظر آئے، ہمارے روزے تمہارے گرنتھوں کے اندر نظر آئیں گے، ہمارے نبی تمہارے گرنتھوں میں نظر آئیں گے، ہماری آخرت تمہارے گرنتھوں میں نظر آئے گی، ہماری قیامت تمہاری گرنتھوں میں نظر آئے گی۔ اٹھاؤ، قیامت کا تذکرہ تمہارے گرور پران کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ اٹھاؤ، ہمارے سورہ فاتحہ کا تذکرہ تمہارے گایتری منتر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اوم بھوربھوسواہا تتسویتروریرنیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ اٹھاؤ، آخرت کا تذکرہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں تو تمہارے گرنتھوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یونہ پتا جنتا یودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یدیوا نام نام دائک ابتم سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ اٹھاؤ، ایک اللہ کا تذکرہ، ہمارے ایک اللہ کے ہونے کا عقیدہ تمہارے گرنتھوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ لنک چدی شکا نتسya کتت پترستی لکے نچستانے وچتسya لنگم سکارنم کرنا دیپا دیپو نچاسya کچت جنیتا نتا دیپا۔ اٹھاؤ، موت کا تذکرہ تمہارے گرنتھوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھما پرم بھاو مجاننتو مما بھی امان اتمم۔ اٹھاؤ، ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ جو بنا کسی انگ کے بنے ہوئے ہیں تمہارے گرنتھوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ نہ دیوا مرچھلامیا، اگر نہ ہو تو مجھے کہنا، دنیا کے اندر کتنا بڑا پڑھا لکھا آ جائے میں ثابت کروں گا اپنے قرآن سے بھی اور بائبل سے بھی اور ویدوں سے بھی کہ وی آر کمپلیٹلی مسلم۔ ہم اللہ اور ایشور کے نزدیک سب سے بہتر اور کمپلیٹ اگر کوئی انسان ہے، سب سے بہتر اور کمپلیٹ اگر کوئی منشیہ ہے تو وہ اس دھرتی کا مسلمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایشور کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہے، یہ باتیں ان تک پہنچنی چاہیے، اور یہ وقت ایسا ہے ہمارے اور آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ وقت ہے۔ چاروں طرف سے آپ کو اپنے لوگ بھی بے وقوف بناتے ہیں، اپنے لوگ بھی بے وقوف بناتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں کو۔ ہمیں بے وقوف نہیں بننا ہے۔ سماج کے اندر کوئی بہت بڑا آپدہ، کوئی دقت پریشانی آ جاتی ہے تو کوئی باہر سے ترم خواہ آپ کے معاملے کا حل نہیں کرتا،
بلکہ آپ کے سماج کے لوگوں کو خود سے حل کرنا پڑتا۔ اسی لیے آپ اپنے سماج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کیجئے گا؟ فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو آپ کو کرنا ہے ٹو ایجوکیٹ یور چلڈرن، یور چائلڈ، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے تو ہمارے اکابرین امت علماء کرام موجود، ان سے رجوع کریں، ان کی زیارت کریں، ان کے سامنے جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں لکھ کر دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں کہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی، تعلیم یافتہ بنا دیا، ابھی تک تو ہم لوگ کھانے پینے پر پہ اپنی زندگی گزار لیے، جو پڑھے جو ایجڈ طبقے کے لوگ ہیں، لیکن یہاں سے اپنی نسل کو پڑھائیے۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں میرے بھائیوں، میں ہر فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں، سیاسی فیلڈ سے بھی جڑا ہوا ہوں، اور تعلیمی میدان سے بھی ہمارا، بلکہ سب سے مضبوط اور اسٹرانگ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تعلیم کے اوپر کر رہے ہیں۔ جلسوں میں جاتا ہوں، لوگ بلاتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، جیسے آپ کے اس جلسے کے اندر ہمارے بھائی مغل اعظم صاحب، وہ پورے اس بنگال کے اندر ہم کو اپنی گاڑیوں سے گھماتے ہیں، اور کلکتہ کے اندر ہم رکتے ہیں بھائی تجمل صاحب جو ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے، اور کھڑگپور کے اندر علماء کرام کا بہت بڑا طبقہ، آپ کے اس علاقے میں بہت تقریباً 2 ڈھائی 3 سال سے ہمارا آنا جانا رہتا۔ لوگ محبت سے بلاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کہ ایک پیغام دے دوں لوگوں کو، جو چیز میں نے پڑھی حاصل کی ہے وہ آپ تک پہنچا دو، ورنہ سب سے بیسک جو ہمارا فوکس ہے وہ تعلیم پر، ایجوکیشن پر ہے۔ ہمارا ایک ایجوکیشنل ادارہ چلتا ہے، اس کے اندر ہم دونوں تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، قرآن کی بھی تعلیم ہم بچوں کو دیتے ہیں، سائنس کی بھی تعلیم ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنا جان جائے، ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، مولانا صاحب بن جائیں، اب ان سے اگر پوچھیں کہ بابو تمہارے بنگال کا سی ایم کون ہے، چیف منسٹر کون ہے، بہت ایسا ہوتا ہے، ابھی تک ہوتا ہوا آیا ہے کہ ہمارے مدارس کے مکاتب کے بچوں میں سوشل سماجک گیان دینے کا کم رجحان رہا ہے، لیکن نہیں دینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی مدناپور کا بچہ ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن ہے، بہت بڑی بات، حافظ قرآن اگر ہے تو دنیا میں اس سے بڑا عہدہ میدان محشر کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھئی تمہارا سی ایم کون ہے بنگال کا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری سی ایم موجودہ ممتا بنرجی ہیں، آگے کون ہوگا، اس سے پہلے کون تھے، وہ ایک الگ بات۔ ہم جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں یہاں کا ڈی ایم کون ہوتا ہے، ایس پی کون ہوتا ہے، بلاک میں بی ڈی او کس کو بولتے ہیں، سی او کس کو بولتے ہیں، یہ سب چیز ہوتی۔ آپ کا کوئی بھی میٹر اگر ہوتا ہے تو آپ بلاک میں جاتے ہیں، جہاں سی او ہوتا ہے، بی ڈی او ہوتا ہے، بی ای او ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ میں جائیے ڈی او ہوتا ہے، ڈی ایم ہوتا ہے، ایس ڈی ایم ہوتا ہے، ایس پی ہوتا ہے، ڈی ایس پی ہوتا ہے۔ یہ چیز بچوں کو آنا چاہیے، تاکہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو آپ کی زمین کا معاملہ کون دیکھے گا؟ ہے زمین کا معاملہ، آپ چلے گئے کہاں کسی نیتا جی کے پاس تو حل نہیں ہوگا، زمین کا معاملہ ہے تو سی او کے پاس جانا ہوگا، وہ جا کر کے ٹھیک ٹھاک کرائیں گے۔ تو یہ چیز ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی نیسیسری اور ضروری ہے، تاکہ آپ کا بچہ اگر کہیں جائے راستے میں سفر میں تو وہاں لکھا ہوا کیا ہے ریلوے اسٹیشن میں، یہ کون سا ڈبہ ہے، یہ کون سی بوگی ہے، یہ کون سا نمبر ہے، وہاں پر بچہ آپ کا لکیر کا فقیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ کا بچہ ایئرپورٹ میں جائے تو وہاں پر بورڈنگ پاس کہاں ملتا ہے، کہاں پر سامان کی چیکنگ ہوتی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، پوچھنے میں عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ کم سے کم اتنی تعلیم اپنے بچوں کو آپ دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی
اگر آپ نے اتنا کام کیا تو آپ مر کر چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بچے کو دنیا کے اندر کبھی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں تکلیف ہوتی ہے سماج کے اندر انہی لوگوں کو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تکلیف ہوتی ہے سماج کے اندر انہی لوگوں کو جو لوگ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں۔ بڑی دقت ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو جو لوگ اس دہلیز پر ہیں، اس مرحلے سے ابھی گزر رہے ہیں۔ اس لیے عہد کیجئے، دو کام اگر آپ نے کر لیا، ایک کام تعلیم کا اگر آپ نے کر لیا اور دوسرا کام یونیٹی اور آپ نے اتحاد بنا لیا، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آنے والی 25-30 سال کے بعد جو نسل ہے، انشاءاللہ یہی نسل آپ کے سماج کو ترقی کے دہلیز پر دیکھے گی۔ اس لیے کہ ایجوکیشن، تعلیم کا مقصد ہی وہی ہے۔ دا پرائمری ایم آف ایجوکیشن از ٹو پریپیئر اینڈ ٹو کوالیفائی، تیار ہونا اپنے سماج، ڈیولپمنٹ، کلچرل سوسائٹی، اپنے سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو، گاؤں کو اوپر کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی پولیس میں چلا جائے گا تو سماج کا نام ہوگا، اگر آپ کا کوئی بچہ بلاک میں جاب میں چلا گیا تو آپ کے گاؤں کا نام ہوگا۔ نام کے ساتھ ساتھ میں ایک ہمت ملے گی کہ میرے گاؤں کا ایک بچہ پولیس میں ہے، میرے گاؤں کا ایک بچہ سرکاری سروس میں ہے، میرے گاؤں کا ایک بچہ سول سروس میں ہے، میرے گاؤں کا ایک بچہ۔ گرو کر رہے ہیں نا؟ یہاں کا مدراس کا، چنئی کا وہ نوجوان جس نے 75% گوگل کے شیئر پر حصے داری جما لی ہے، سب سے زیادہ پاپولر اس ویب سائٹ کا اونر کون بننے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر سندر رام پچائی۔ میں نے اب سے پہلے بھی تذکرہ کیا، یہ آسمان سے نہیں نازل ہوا ہے یہ لڑکا۔ ارے آپ کسی کھڑگپور سے IIT حاصل کیا، اسی کھڑگپور سے یہیں سے پڑھ کر گیا ہے وہ لڑکا، تب جا کر 75% شیئر گوگل کا، جو ہم لوگ اپنے موبائل میں یوز کرتے، 75% گوگل کا شیئر ہولڈر یہ لڑکا بن گیا۔ 47 کروڑ روپے ایک مہینے کا اس کی تنخواہ ہے، اس بچے کی 47 کروڑ روپیہ۔ ابھی کووڈ-19 میں تقریباً 5 کروڑ روپے اس نے دان کیے تھے اپنے بھارت کے لیے، اپنے اس دیش کے لیے، پرواسی مزدور کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ نیتا لوگ کھا کھا کر کے، پیٹ پھلا پھلا کر کے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کو نہیں دے پائے۔ چونکہ الیکشن آئے گا تو کہاں سے بانٹیں گے پیسہ؟ ووٹ لینے کے لیے پیسہ، ووٹ، لوگوں کا ووٹ خریدنے کے لیے پیسہ دو، ووٹ لو۔ لیکن ہم لوگ کسی کو بھی ووٹ دیجئے، شرعی اعتبار سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں پر ووٹ دینا گویا ایمان کو بیچنا، پیسوں پر ووٹ دینا ایمان کو بیچنا۔ ووٹ شہادت ہے شریعت کی نظر میں، گواہی، یعنی آپ کس کو لیڈر بنا رہے ہیں۔ آپ کے مثال کے طور پر آپ کا گاؤں ہے، آپ کے گاؤں میں ایک آدمی کو چننا ہے مکھیا، تو اس میں 10 آدمی کھڑا ہوا، تو آپ کی نظر میں جو بہتر ہے آپ اس کو دیجیے، آپ کی نظر میں جو بہتر ہے، نیتا کی نظر میں نہیں، آپ کی نظر میں جو بہتر ہے اس کو دیجیے۔ لیکن اگر آپ نے وہیں پر 10 آدمی سے پیسے لے لیے، ووٹ تو ایک ہی ہے آپ کا، 10 آدمی کو آپ کیسے دیجیے گا کاٹ کاٹ کے؟ ہاں، تو یہ بات سن لیجئے، آپ نے اگر 10 آدمی سے پیسے لیے، 100 روپیہ یا 500 روپیہ، پیسے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا گناہ قیامت تک باقی رہے گا، جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جائے گا آپ کو وہ گناہ۔ ایمان بک جائے گا آپ کا، اور ایمان بکنے والے قوم ہم نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا تھا، ان سے ابو جہل نے کہا، ان سے ابو لہب نے کہا، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ نے کہا کہ اے بلال، صرف اتنا کہہ دو کہ میں محمد ابن عبداللہ کو نبی نہیں مانتا، صرف اتنا کہہ دو کہ میں ایک اللہ کو نہیں مانتا، اتنا کہہ دو۔ تم کو کیا چاہیے؟ دولت؟ تم غلام تھے نا، ہم تم کو آزاد، غلام ہو آزاد کر دیں گے۔ امیہ ابن خلف، انہوں نے کہا ہم تم کو آزاد کر دیں گے، یہ لو ہیرے جواہرات، یہ لو تم سونے چاندی، یہ لو تم حویلیاں، یہ لو تم غلام باندیاں، عیش کرنا، پوری زندگی سیٹ ہو جائے گی تمہاری، عیش کے ساتھ زندگی گزارو گے،
صرف ایک بات کہہ دو کہ میں محمد ابن عبداللہ کی شریعت پر، ان کے دین پر، ان کے اللہ کو نہیں مانتا، یعنی محمد کے اللہ کو نہیں مانتا، صرف اتنی سی بات کہنی ہے۔ چاہتے حضرت بلال حبشی میرے بھائیوں کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن لٹتے رہے، پٹتے رہے۔ بلال حبشی کو عرب کنٹری کے اندر وہاں کی ریتلی زمین جو ہوتی ہے وہ دھوپ میں گرم ہو جاتی تھی، اس کے نیچے ان کو رکھتے تھے، لٹاتے تھے، نیچے سے ایک دم زمین تپی ہوئی، اوپر سے پتھر کا چٹان ایسے ڈال دیتے تھے تاکہ وہ ہل نہ پائیں، نیچے سے زمین تپی ہوئی اور اوپر سے پتھر کا چٹان رکھا جاتا تھا۔ ان کے جسم میں ایک مرتبہ تو سوراخ کیا گیا، رسی اس سوراخ میں ڈالی گئی، 2 دن کے بعد جب وہ جم گیا، جمنے کے بعد تب اس کو کھینچا جاتا تھا، تب کہتے تھے کہ اے بلال ایک مرتبہ ایمان کا سودا کر لو، ایک مرتبہ تم بول دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں 360 بتوں کو مانتا ہوں۔ لیکن بلال حبشی تڑپتے رہے، بلال حبشی روتے رہے، چیختے رہے، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، پیسے لے کر اپنے ایمان کو بیچنے والے قوم ہم نہیں ہیں۔ بی بی سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ ابن خلف، کتنے طریقے ہیں تمہارے اوپر ظلم کرنے کے، کر لو، آزما لو۔ یہ بلال، یہ مت سمجھنا کہ یہ غلام ہے، یہ کالا ہے، یہ بدصورت ہے، میں دفن ہو جاؤں گا مٹی میں، لیکن محمد ابن عبداللہ کی لائی ہوئی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا، میں نہیں مٹا سکتا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آج 500 100 200 300 میں ہم بیچ دیتے ہیں اپنے ایمان کو؟ نہیں میرے بھائیوں، یہی بلال ہیں۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ بلال تمہارا کون سا عمل ہے؟ تم چلتے ہو مکہ کی گلیوں میں، تم چلتے ہو پٹاس پور میں، تم چلتے ہو کلکتہ ہاوڑہ میں، تمہاری چلنے کی آہٹ مجھے سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں۔ یہ مقام تھا، کیوں؟ انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ آج تو یہ ٹھون نیتا دیا، اس کو بھی کہتے ہاں دیجئے نا، ہم آپ کو اتنا تو ووٹ دلوائیں گے، اس کو بھی کہتے دیجئے نا، ہم آپ ہی کو ووٹ دلوائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایمان کا سودا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف بہت وقت بھی ہو چکا ہے، اور چونکہ کل بھی یہاں سے بہت دور کا سفر کرنا ہے، آسام سلچر پہنچنا، وہاں دن کا بھی پروگرام ہے، رات کا بھی پروگرام، لیکن بہت طبیعت خوش ہوئی ہے آپ کے اس پروگرام، بہت پروگرام میں آتا ہوں لیکن یہاں کے پروگرام میں مجھے بہت خوشی ملی، جس کی وجہ سے میں تقریباً 2 گھنٹے تک میں بول پایا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت کا، اراکین جلسہ کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ میں اتنی دیر تک بول پایا۔ 2 کام ہم لوگوں کو کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہم لوگ تعلیم دیں، دونوں تعلیم دیں، اور ہمیں مل کر رہنا۔ کوئی ہمیں اگر بانٹنے کی کوشش کرے تو ہم بٹیں گے نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پابندی سے نماز پڑھیں گے، علماء کرام کو سر کا تاج سمجھیں ہم، اولیاء اللہ کو سر کا تاج سمجھیں ہم، پیران پیر کو سر کا تاج سمجھیں ہم۔ کسی بھی علماء کرام، حفاظ کرام، قرہ حضرات کے خلاف ایک شبد بھی اپنی زبان سے نہیں نکالیے گا، کیوں؟ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن۔ اگر آپ ان کی برائی کریں گے، ہاں کمی کوتاہی ہر کسی کے اندر ہوتی، لیکن دیکھیں ان کے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، تو اللہ تبارک آپ اس چیز کا احترام کرتے ہوئے، اگر آپ کو کسی سے کوئی تکلیف ہے کسی بھی عالم دین سے تو جا کر بات کیجئے، لیکن بدگمانی مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔